جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھو جان بوجھ کر اگر کسی نے عاقل بالغ لڑکے یا لڑکی نے، بالغ لڑکی کہتے ہیں جس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، بالغ لڑکا کہتے ہیں جس کو نائٹ فال شروع ہو جائے، تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بالغ ہو گیا اس کے بعد اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو کبیرہ گناہ ہے، ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس روزے کی تلافی اب نہیں ہو سکتی، وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا، سال بھر بھی رکھ لے تو کتنا بڑا نقصان کیا نا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کے توڑ دیا رمضان کا روزہ تو کفارہ بھی لازم ہے اور الگ سے ایک روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے خوب سمجھ لیں، جس نے رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا نا، ایک دن بھی چاہے بیماری کی وجہ سے ناغا ہوا ہو تو پھر نئے سرے سے 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ 59 روزے رکھ لیے تھے، 59 کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، ایک روزہ چھوڑ دیا، اب جب رکھے گا تو دوبارہ سے شروع کرے گا وہ ایک روزے سے، تو 60 ڈیز کنٹینیو اس کو روزے رکھنے ہیں۔ سمجھتے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ البتہ خاتون نے جب 60 روزے رکھے تو بیچ میں مینسز آ گئے تو وہ مینسز والے دن خارج ہو جائیں گے، اس میں روزے نہ رکھے تو جیسے ہی مینسز ختم ہوتے ہیں فوراً رکھنا شروع کر دے، جتنے باقی رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ کر لے۔ ایک بھی اگر اس نے اضافی ناغا کر لیا نا تو پھر اس کو بھی 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے، تو مینسز کے دن خارج ہوں گے، باقی اس کو بھی 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے تو جوانی میں بڑے روزے توڑے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم سے تو نہیں رکھے جاتے 60 روزے۔ تو بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ آپ سے نہیں رکھے جاتے، بوڑھے لوگ مستثنیٰ ہیں، بوڑھے لوگ، بوڑھا آدمی جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، بہت ہی بڑھاپا، جو آج کل ویسے ہی نہیں ہوتے، ونس اپون اے ٹائم ایسے بوڑھے ہوا کرتے تھے، اب تو ہوتے ہی نہیں، تو اس کو مستثنیٰ کیا ہے علماء نے قرآن و سنت کی وجہ سے۔ تو بہت زیادہ بوڑھے لوگ جو نہیں رکھ سکتے، ناممکن ہے ان کے لیے، ان کے پھر حکم یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ غریب بھی ایسے لے کر آئیں، یہ تو غریب نہیں ہے، پتلے پتلے، ان کو تھوڑے میں پیٹ ان کا بھر جائے گا۔ اس ٹائپ کے کتنے آدمیوں کو کھانا کھلا دیں؟ مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا یار، کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ایک آدمی 4 آدمیوں کا کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھلانے میں 4 آدمیوں کا ثواب ملے گا، ثواب ایک ہی کا ملے گا صحیح، تو بندہ دیکھ کے لے کر، بھائی ناراض نہیں ہونا، محبت کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اب دیکھو اگر ایسا کیا ہے نا تو کتنے، 60 روزے۔ اچھا بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی روزے توڑے ہیں، ہم تو 60 رکھ کے پاگل ہو جائیں گے۔ تو بھائی جتنے بھی توڑ دیے نا، توبہ کرو، اللہ سے رو رو کے استغفار کرو اور ایک کفارہ ادا کر لو 60 روزوں، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ دوبارہ اگر پھر روزہ توڑا تو پھر دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے، اب تک جو ہو گیا اس میں 60 رکھ لو۔ احتیاط تو یہی ہے کہ ہر الگ الگ رمضان میں جتنے توڑے ہیں تو الگ الگ کے 60، ایک ہی رمضان میں اگر کئی توڑے تو پھر تو سب کی طرف سے ایک ہو جائے گا کفارہ، لیکن الگ الگ رمضانوں میں اگر توڑے ہیں تو پھر الگ الگ کفارے ہیں۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جتنے بھی توڑے نا اب تک تو پنشمنٹ سب کی طرف سے کیا ہوگی، ایک ہی ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی بار بار زنا کرتا ہے تو حد تو ایک ہی جاری ہوگی نا، یہ تھوڑی کہ پہلے پرانے والے زنا کے 100 کوڑے الگ لگائے، اگلے والے کے الگ لگائے، تو اس کی تو کمر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی، شارٹ ہو جائے گی نا، وہ تو پھر بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں۔ تو جب ایک دفعہ جرم پکڑا جاتا ہے نا تو ایک ہی دفعہ میں سارے جرموں کی ہو جاتی، پھر سزا جاری ہونے کے بعد اگر دوبارہ جرم کرے گا پھر دوبارہ سے نئی سزا جاری ہوگی۔ جیسے کئی دفعہ چوری کی تو ہاتھ تو ایک ہی کٹتا ہے نا، تو بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ کئی رمضان کے بھی کئی روزے بھی کسی نے توڑ دیے تو جب سزا کے طور پر وہ 60 روزے رکھے گا تو ایک ہی دفعہ کے 60 روزے پچھلے تمام روزوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ تو اگرچہ یہ قول کمزور ہے لیکن اس سے گنجائش کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کل تقویٰ للہیت مارکیٹ سے شارٹ ہے، تو نہ کرنے سے بہتر ہے تو یہی کر لے یار، اللہ سے امید ہے اللہ قبول کر لے گا یہ بات۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، ہینڈ پریکٹس سے اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، شدید گناہ بھی ملے گا، لیکن اس میں صرف قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو روزہ توڑنے میں لازم ہوتا ہے وہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر لی،
باقاعدہ اگر حیا کے خلاف ہے لیکن لوگ پوچھتے ہیں انٹرکورس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر زوجہ کے ساتھ بھی ایسا ریلیشن قائم کیا کہ انٹرکورس نہیں کیا, صرف ڈسچارج ہو گیا ہے, تو روزہ تو ٹوٹے گا, کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب پراپر انٹرکورس ہو جائے, تو اس میں ڈسچارج نہ بھی ہو, بس انٹرکورس ہو گیا تو کفارہ لازم ہو گیا, دونوں پہ لازم ہو جائے گا اگر اس کا بھی روزہ تھا. تو دوسرا روزہ جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے ہوتا ہے, یعنی 3 چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے, کھا لیا, پی لیا یا زوجہ سے اس تفصیل کے مطابق ہم بسری جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. یہ 3 کام جب ہوں گے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ پہ 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہو گیا. اگر آپ پیشنٹ ہیں, مریض ہیں, پورے سال ہی مریض رہتے ہیں, آپ کوئی شوگر کا مسئلہ ہے, 60 روزے رکھنا ناممکن ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے, تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ 60 روزے آپ دسمبر جنوری میں رکھ لو جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سردیوں میں ناروے چلے جائیں, وہاں 60 روزے رکھ لیں. آپ 6-6 گھنٹوں کے 5-5 گھنٹوں کے روزے ہوں گے, کوئی بات نہیں, شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. شریعت کے لاء کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا آپ. اور زیادہ آپ فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ چلے جائیں ناروے, 22 گھنٹوں کے 60 روزے رکھ لیں, وہ آپ مر جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے. تو لیکن اللہ کی گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ, سردیوں والے دنوں میں رکھ لیں. آپ سمجھتے ہو؟ تو یہ چند مسائل تھے بہت زیادہ ضروری. روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, نفلی روزہ یا رمضان کے اندر رمضان کا روزہ, اس کے لیے آدھا دن گزرنے سے پہلے بھی نیت کر لینا کافی ہے. سحری میں آپ کی آنکھ نہ کھلی, کوئی بات نہیں, جب آنکھ کھلی نیت کر لو میرا روزہ ہے آج. نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے. نصف النہار کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کا ٹائم اور غروب آفتاب کا ٹائم, اس میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا اس کا آدھا, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آدھا دن سے بھی زیادہ گزر گیا پھر نہیں ہو سکتی. آپ صبح اٹھے, آپ کنفیوز تھے کہ یار ایکچولی میں آج روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں, چلو دیکھتے ہیں, اگر اچھا دن گزر گیا, افطاری سے 2 منٹ پہلے آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے آج. یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, آپ فرماتی نہیں ہے, کہتے چلو پھر ہم نے کیا نیت کر لی روزے کی, بھائی کھانے کو تو ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب تو لے نا نیت کر کے ہم. تو زوال سے پہلے تک, یعنی زوال نہیں, نصف النہار, زوال الگ چیز ہے, نصف النہار, نہار کہتے ہیں دن کو, تو دن کا آدھا, صبح صادق سے غروب آفتاب کے بیچ میں جو آدھا بنتا ہے نا, اس سے پہلے آپ نیت کر. لوگ سمجھتے ہیں زوال سے پہلے نیت, یہ خوب سمجھ لو, زوال سے پہلے نہیں, آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہو. رمضان کے فرض روزے کی بھی اور بعد میں نفلی. البتہ رمضان کے قضا روزے میں آپ کو صبح سے ہی سحری کے وقت ہی نیت کرنی پڑے گی, اور رمضان میں تو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا, مسلمان نے تو روزہ رکھنا ہی ہے, تو نیت ہوتی ہے دل میں کہ روزہ رکھنا ہے ہم نے. رات کو آپ صبح سحری کا انتظام کر کے سوئے تو مطلب ہے کہ نیت ہی ہے نا, تو اس میں بس اتنا ارادہ کافی ہے کہ روزہ ہے کل ہمارا, بس یہی. اچھا, یہ جو دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان, یہ ایسی دعا ہے, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس دل میں نیت کافی ہے. اچھا بھائی, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو, اگر سحری میں آنکھ نہ کھلی تو لوگ کہتے ہیں شرعی عذر ہے, کیونکہ ہم نے رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا, صرف افطاری میں 2 پکوڑے چکھے تھے, اب چونکہ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا, سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی, اب میں شرعی طور پہ معذور ہوں, میں روزہ نہیں رکھوں گا. تو سحری میں آنکھ نہ کھلنے سے آپ شرعی معذور نہیں بنتے, چاہے رات کو ڈنر کیا ہو یا 2 پکوڑے کھائے ہوں یا نہیں کھائے ہوں. افطاری میں آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو, پھر بھی سحری میں آنکھ نہ کھلی ہو اور پیٹ آپ کا کمر سے بالکل ایلفی کی طرح چپک گیا ہو, پھر بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت یہ شرعی عذر نہیں ہے, یہ تو روزے کا تقاضا ہے. صرف آپ وہی بات ہے بیماری کا خطرہ, بیماری کا خوف, وہ ایک الگ, وہ اس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں. سحری افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر؟ بھائی اذان سے نہیں ہے, وقت سے ہے. اذانیں آج کل وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں. آپ جو سحری اور افطاری کے نقشے ہیں وہ گھر میں رکھیں اور ان سے بھی احتیاطاً 2 منٹ کے بعد افطاری کریں, کیونکہ یقین نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے. نبی نے جلدی افطاری کا حکم دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی یقین ہی نہیں ہے سورج غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اور آپ کر لیں. افطاری میں کیا کھانا سنت ہے, سحری میں کیا کھانا چاہیے؟
افطاری میں کھجور سے افطاری کریں اور سحری میں بھی کھجور کھائیں. ہمارے یہاں کھجوروں کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، حالانکہ کھجور بڑی خاندانی چیز ہے. آپ یعنی ایک اتنا سا لیں گے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ پکوڑوں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کھجور کھائیں تمیز سے، سنت ہے. اچھا بھائی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ جو مرضی کھائیں، بس ڈاکٹروں سے پوچھ کے کھائیں، ٹھیک ہے نا، حکیموں سے پوچھ کے کھائیں. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ہمیں بتائے. قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے بھائی. تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیا مقتدی امام کے پیچھے تراویح میں قرآن دیکھ کر سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. ناک میں پانی ڈالا، حلق میں چلا گیا، یقین ہو گیا کہ گلے میں گیا ہے، پھر تو روزہ ٹوٹے گا. وہم سے نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ ناک میں پانی ڈالتے ہیں دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، وہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ کام کریں نہیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں ناک میں. اچھا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، روزے میں جب کلی کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ تھوک پھینک دیں، بس کافی ہے. وہمی لوگ تھوک پھینکتے ہی رہتے ہیں، یوں کر کے نا جمع کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق. تو ایک دفعہ کلی کر کے تھوک پھینک دیا تاکہ تری ختم ہو جائے. اس کے بعد جو تری رہ بھی جائے گی وہ معاف ہے. وہمی نہ بنے کہ ٹیشو سے زبان کو صاف کر رہے ہیں. یہ لوگ میں نے دیکھا ہے وضو کر کے نا مسلسل تھوکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو وہمی نہ بنو بھائی، نارمل زندگی گزارو. ناک کا بھی یہی رپورٹ ہے، یوں کریں بس. غسل کیسے کریں؟ جب حالت جنابت کا غسل کرنا ہو، جنابت کا غسل رمضان میں روزے میں، تو کلی کریں، منہ بھر کے غرارے نہ کریں. منہ بھر کے کلی کرنے سے پانی حلق میں نہیں جاتا، غرارے کرنے سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ناک میں پانی بھی آرام سے ڈالیں، ایک دم بہت زیادہ نہ کھینچیں، بس یہ نرم حصہ آرام سے گیلا ہو جاتا ہے. وہمیوں کا تو ڈبکی بھی لگا کے آ جائیں گے، گیلا نہیں ہوگا. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، جائز یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکروہ اور ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اس کا غالب گمان ہوتا ہے حلق میں ذرات پہنچنے کا. تو روزہ توڑنا بھی جائز نہیں، ایسا کام بھی جائز نہیں کہ روزہ توڑنے کے آپ خطرہ ہو. پھر بھی کوئی بہت احتیاط سے کر رہا ہو یا اسمیل بہت آ رہی ہو تو پھر ایک مجبوری ہے. لیکن مسواک کرو نا، آرگینک چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے. مسواک کرنے میں اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ذرہ حلق میں چلا بھی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھتے ہو نا؟ جان کرنا لے کے جاؤ کہ مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے کہ یار چلو کچھ تو کھائیں. جی ٹریڈنگ کی غرض سے روزے میں سوئمنگ کرنی پڑ جائے تو منہ باہر رکھ کے کرتے رہیں یا منہ اندر لے جائیں، پانی حلق میں نہ لے کے جائیں. لیکن ایسا کام روزے میں کرنا کہ اتنی شدت سے روزہ رکھے کہ توڑنے کا خطرہ ہونا شروع ہو جائے، نہ کریں نا. آپ افطاری کے بعد سوئمنگ کر لیں. بہرحال جائز ہے، سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، جاگنگ بھی. ہم جب بچپن میں گرمیوں کا روزہ تھا، ہم روزہ رکھ کے صبح کرکٹ کھیلتے تھے، ایسے پاگل تھے ہم لوگ. اسٹیمنا تھا بھائی. آج کل کے لونڈے لپاڑوں میں اسٹیمنا ہی نہیں ہے.